رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جاندار کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے، اور اس کی تقدیر اور اس کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت پر پورا یقین کریں گے، پھر ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے کہ اس کو کیوں زیادہ ملا اور مجھے کیوں کم ملا۔ اور حسد جو ہے وہ دنیا میں انسان کی بے اطمینانی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس سے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے اگر کوئی حسد کرنے والا میرے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو اگر ہم اس آیت پر یقین کریں تو پھر ہمیں اپنے مقدر پہ کہ جو اللہ نے لکھا وہ ہمیں ضرور ملے گا، اس پہ یقین ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارا دوسرا جو شخص ہے وہ ہمارا مال تو نہیں کھا سکتا، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی آخرت میں مجھ سے زیادہ محنت کرے اور اس کو آخرت مجھ سے زیادہ مل جائے، لیکن جو دنیا میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ اس کو بھی اتنا ہی ملے گا اور مجھے بھی اتنا ہی ملے گا جو میرے مقدر میں ہے اور اس کے مقدر میں ہے۔ اور دانے دانے پہ کہتے ہیں کہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر موت کے وقت کسی انسان کے حلق میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے لواحقین ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اگر اللہ نے مقدر کیا ہوتا ہے وہ پانی کا قطرہ جو اس کے نصیب میں اگر ہے تو وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اور اگر اس کے مقدر میں نہیں ہوتا تو وہ نیچے نہیں اترتا، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے موت کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اگر کچھ کھانا چاہتا ہے تو میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے کہ اب کسی دانے پر تیرا نام نہیں ہے، تو اپنے حصے کا تمام رزق کھا چکا، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پانی ہے کسی پانی کے قطرے پہ تیرا نام نہیں ہے، اور اسی طرح تو سارا پانی تیرے نصیب میں جو تھا وہ پی چکا، اور جتنی سانسیں تیرے مقدر میں اللہ نے لکھی تھیں اس میں سے چند سانسیں ہیں جو بچی ہیں، جب تو انہیں پوری کر لے گا تو تیری روح قبض کر لی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں اس میں یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ جو اللہ نے مقدر ہمارا لکھ دیا ہے، اگر پکا یقین ہو اس پہ کہ جب تک ہم اپنے مقدر کا ایک ایک دانہ اور ایک ایک قطرہ پانی نہ پی لیں گے ہمیں موت نہیں آئیں گی، تو پھر ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی نے نقصان پہنچا دیا، اس نے ہمارا مال مار لیا، اس نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی، اس نے یہ سب اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ اسے کس کو کتنا ملے گا۔ ایک واقعہ کسی نے بیان کیا کہ کہیں پر ایک دعوت کا بہت بڑا پروگرام تھا، اور وہاں پہ کارڈ دکھا کے اندر جانا ہوتا تھا، تو ایک فقیر قسم کے آدمی جن کا ذہن بھی تھوڑا کمزور تھا، عمر بھی زیادہ تھی، وہ آئے اور دروازے پہ جہاں وہ پروگرام تھا تو ان کو روک دیا گیا۔ وہ ایک سائیڈ میں آ کے بیٹھ گئے، تو ایک شخص اندر سے دو جو ڈشز لے کے جو اس دعوت کو انتظام کر رہے تھے وہ لے کے باہر نکلے، اور ان کو ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ سارا جو بھی کھانے کا سامان تھا وہ اس فقیر کے آگے لے کے گر گئے، اور اس فقیر کے آگے اس کھانے کا ڈھیر لگ گیا۔ اس فقیر نے وہ کھانا شروع کیا جو وہاں اس کے سامنے گر گیا تھا، تو وہاں کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تم نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہو اور وہ بھی زمین پر رکھ کے کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل اللہ سے میرے تعلق کچھ اچھا نہیں چل رہا، ورنہ وہ برتن میں ڈال کے کھلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا کہ ان کو کھانے سے روک دیا گیا اور وہ باہر بیٹھ گئے، تو کھانا اندر سے چل کے آیا اور ان کے سامنے آ کے گرا اور انہوں نے وہ کھایا۔
تو یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ جب اگر مقدر میں جو بھی لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی تقدیر پر راضی ہو جائیں گے کہ ہمیں جتنا ملنا ہے اور جب ملنا ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ کوئی ہمارے مقدر کا لکھا ہوا کم کر سکتا ہے، تو پھر ہماری پریشانی اور ٹینشن ہم سے دور ہو جائے گی اور دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہوئے تو پھر ہوگا تو وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، لیکن صرف ہماری پریشانی اور ہم سرگرداں رہیں گے، نہ سوتے وقت ہمیں نیند پرسکون آئے گی، نہ ہم اچھے سے اچھا کھا رہے ہوں گے اور اچھی سی جگہ ہم رہ رہے ہوں گے، اچھی سے اچھی تجارت ہوگی، لیکن دل میں ہمارے سکون نہیں ہوگا اور طبیعت پریشان ہوگی، اور ہمارے اس یقین کے نہ ہونے سے ہماری زندگی میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو وہیں اس کمپنی میں بھیجتے ہیں جو کمپنی اس کو بناتی ہے۔ تو اگر ہمارا دل بھی خراب ہو جائے تو پھر ہم اس کو وہیں واپس کریں، ہم اپنے جیسے ہم اس چیز کو لوٹا دیتے ہیں اس کمپنی میں کہ پھر وہاں دوبارہ ٹھیک ہو کے آ جائے، اسی طرح سے ہم اپنے دل کو لوٹائیں اللہ کے احکام کی طرف، ہم اس کو لوٹا دیں جو اس زندگی کا مالک اور خالق ہے، جس نے یہ دل بنایا ہے، اور وہی اس کا علاج کرے گا۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب ہمارا دل خراب ہو جائے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوں اور گناہوں سے بچنے والے ہوں، تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے اور ہم بہت سکون سے یہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، یہ دنیا کی غریبی کی تو کوئی بات نہیں، تو نے جتنا دیا اس کا تیرا شکر ہے اور احسان ہے، لیکن تو آخرت کی غریبی مت دینا، کیونکہ آخرت کی غریبی لامحدود ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ غریبی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں ان کی بہت پہچان ہوتی ہے، ان کے پیسے کی وجہ سے، ان کا مال و دولت کی وجہ سے، ان کی کرسی کی وجہ سے، ان کا دبدبہ ہوتا ہے، ان کی شہرت ہوتی ہے، ان کا رعب ہوتا ہے اور لوگ ان کے رعب سے کانپتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آسمان میں وہ غیر معروف ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ اجنبی ہوتے ہیں، وہاں کوئی ان کو پہچانتا نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں کچھ لوگ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخرت میں آسمانوں میں وہ پہچانے جاتے ہیں، فرشتے انہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ خوشی اور غمی دونوں میں اللہ سے مانگو، تم اگر خوشی اور غمی میں اللہ سے مانگتے ہو، پھر تم جب غم کی حالت میں مانگو گے تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ آواز مانوس معلوم ہوتی ہے، یہ ہر صورت میں تجھی سے مانگتا ہے، تو اس کی دعا کو سن لے اور قبول کر لے۔ اور اگر کوئی صرف غم کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بہت غیر مانوس آواز ہے، ہم اس آواز کو نہیں پہچانتے، تو جانے اور تیرا بندہ جانے۔ تو ہمیں ہر وقت خوشی میں اور غمی میں جس حالت میں بھی ہو اللہ سے مانگے رہیں، اور اللہ کی ہر وقت جو حکمرانی ہے، جو وہ حاکم ہے، جو اس کے احکام ہیں، ہم اس کے احکام ہر وقت پورے کرتے رہیں، تو اسی میں ہمارا ہر طرح سے دین کا بھی اور دنیا کا بھی، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں کامیاب کرے اور دین میں بھی اور دنیا میں بھی ہمیں چین و سکون نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔